السلام علیکم، میرا نام شاہد عمران ہے اور میں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے کیونکہ میں اس ویڈیو میں پاکستان کے معیشی مسائل کا سلوشن دینے والا ہوں۔ یہ سلوشن اتنے طاقتور ہیں کہ پاکستان کو دنیا کی مضبوط ترین معیشت میں تبدیل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ سلوشن اتنے پاورفل ہیں کہ آپ کے سوچنے کے طریقے تک کو یہ بدل کر رکھ دے گا۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو صرف معیشی سلوشن دے گی، بلکہ یہ ویڈیو ایز اے نیشن آپ کو آنے والے خطرات سے بھی بچائے گی۔ کچھ ایسے فیصلے جو آپ کرنے جا رہے ہیں اور جو آنے والے وقت میں آپ کے لیے انتہائی برے اثرات مرتب کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ مثال کے طور پر چائنا اکنامک کوریڈور، یہ وہ منصوبہ ہے جسے بتاتے ہوئے پاکستانی قوم بھنگڑے ڈال کر خوشیاں مناتی ہے، جیسے کوئی معجزہ ہونے والا ہے، جیسے ان کی کوئی تقدیر بدلنے والی ہے، جیسے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ اترنے والا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ در حقیقت یہ ایسا منصوبہ ہے جو پاکستانی قوم کی نسلوں تک کو برباد کر کے جائے گا۔ اگر آپ کو آپ کی نسلوں سے ذرا سی بھی محبت ہے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے گا، آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو عذاب کی صورت وہاں ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے ہاں سے انٹلیکچوئلز کا علم اٹھا لیا جاتا ہے۔ پھر ان پڑھے لکھے علم والے لوگوں کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے وہ گدھے جن کی پیٹھ پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ پھر وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکلنے کا راستہ نہیں دکھا پاتے۔ بالکل ایگزیکٹلی یہی سچویشن آج آپ کی ہے۔ آپ کے انٹلیکچوئل ہوں یا آپ کے حکمران ہوں، آپ کو زہر پلا رہے ہیں اور بار بار اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ یہ امرت ہے، اسے پی لو۔ آئیے شروعات کرتے ہیں، اور میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس وقت قومیں اپنی تقدیر بدلنا چاہتی ہیں تو وہ کس طرح سے سوچتی ہیں، وہ اپنے مسائل کا حل تلاش کس طرح سے کرتی ہیں، اور اسی گفتگو میں ہم اکنامک کوریڈور کو بھی ڈسکس کریں گے۔ لیٹ اس اسٹارٹ ناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت انسان کو تخلیق کیا تو فرشتوں کے سامنے اسے پیش کیا اور یہ فرمایا کہ میں نے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ تو فرشتوں نے دیکھتے ہی کہا کہ یا خدا، انہیں کیوں پیدا کیا؟ یہ تو زمین پر فساد پھیلائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب نہیں دیا، بلکہ آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم وہ تمام نام بتاؤ جو میں نے تمہیں سکھائے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ تمام علم فرشتوں کے سامنے رکھ دیا، جس کے بعد فرشتوں نے انسان کی تخلیق کو تسلیم کر لیا۔ اب ذرا دوبارہ غور کیجئے کہ اس واقعے میں ہوا کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ انسان کو کیوں پیدا کیا؟ یہ تو فساد پھیلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم، وہ علم جو میں نے تجھے سکھایا ہے تو ان کے سامنے رکھ دے۔ روز اول سے لے کر قیامت تک انسان نے جتنا علم اس دنیا میں حاصل کرنا ہے، خدا تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ اس کے دماغ میں رکھ دیا ہے۔ یہ علم آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ریویل ہوتا جائے گا۔ جیسے آم کی گٹھلی میں پوٹینشلی پورا درخت موجود ہوتا ہے، بالکل اسی طرح انسان کے دماغ میں قیامت تک اس نے جتنا علم حاصل کرنا ہے وہ اس وقت موجود ہے۔ جس وقت آدم علیہ السلام نے وہ علم فرشتوں کے سامنے رکھا تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی ایگزسٹنس کو قبول کر لیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو علم خدا تعالیٰ نے انسان کو نوازا ہے، وہ علم اس اعتبار کا تھا، اس نوعیت کا تھا کہ کائنات کی کسی اور مخلوق کو اس لیول کا علم نہیں دیا گیا۔ مثال کے طور پر پرندے آج سے سینکڑوں سال پہلے بھی گھونسلہ بنا کر رہتے تھے، آج بھی بناتے ہیں اور قیامت تک گھونسلہ بنا کر رہیں گے۔ مگرمچھ کل بھی پانی میں رہتا تھا، آج بھی رہتا ہے اور قیامت تک پانی میں ہی رہے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی کوئی بھی مخلوق آپ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز جس طرز پر کیا تھا قیامت تک اسی طرز پر زندہ رہیں گی۔ لیکن انسان غاروں سے اٹھا ہے، اسکائی اسکریپر تک پہنچ گیا، پیدل چلتا تھا اور جہازوں پر چلنے لگا۔ اس کا علم ہر لمحے تغیر سے گزر رہا ہے، ہر لمحے ترقی کر رہا ہے اور تبدیلیاں لا رہا ہے۔ ایسا کائنات میں کوئی اور مخلوق نہیں کر سکتی۔ جب فرشتوں نے علم کے اس معیار کو دیکھا تو انہوں نے فوراً اس کی ایگزسٹنس کو قبول کر لیا۔ یہاں پر ایک اور بات نوٹ کرنے والی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن جس وقت فرشتوں کے ساتھ یہ مکالمہ ہو رہا تھا تب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر
اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے یہ کہتا کہ میں نے اسے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو فرشتے یہ کہتے کہ عبادت تو ہم بھی کرتے ہیں، اس میں ایسی کیا خوبی ہے، یہ ہم سے کیوں الگ ہے، آخر اسے کراؤن آف کریشن کا مقام کیوں دیا گیا، ہم نے اسے کیوں سجدہ کیا ہے؟ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اسے علم دیا ہے، وہ علم جو کائنات میں کسی اور مخلوق کو نہیں دیا۔ اس دن یہ قانون بن گیا اللہ تعالیٰ کا، یہ طے پا گیا، اور یہ بات واضح ہوگی کہ بے شک انسان کو خدا تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن کائنات میں انسان کی ایگزسٹنس کی واحد دلیل جو چیز بنی ہے وہ ہے علم۔ یعنی کائنات کی کوئی مخلوق تم سے تمہارے وجود کی دلیل پوچھے تو انہیں بتاؤ کہ تمہارے پاس وہ علم ہے جو کائنات کے کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ اس دن آسمانوں پر یہ فیصلہ ہوا کہ اس کے پاس علم ہے اور یہ کراؤن آف کریشن ہے۔ اسی دن اس زمین کا فیصلہ بھی ہو گیا کہ اس دنیا کی سب سے طاقتور قوم وہ ہوگی جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہوگا، یعنی کراؤن آف نیشنز جو کہلائے گا وہ بھی علم والا ہوگا۔ کوئی قوم خدا کو مانتی ہے یا نہیں مانتی، اس کا فیصلہ، اس کی سزا یا جزا قیامت والے دن ہوگی۔ لیکن اس دنیا کا اصول یہ طے پایا کہ اگر وہ علم میں سب سے آگے ہے تو وہ دنیا پر حکومت کرے گی۔ یہ بات میری یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے۔ اب اس بات کو اپنے ذہنوں میں کچھ دیر کے لیے محفوظ رکھیں اور ہم آگے چلتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنی ترقی یافتہ قومیں ہیں، جتنی ترقی یافتہ قومیں ہیں، ان میں ایک کامن بات ہوتی ہے، ان میں ایک خوبی ہوتی ہے، اور وہ خوبی کیا ہے؟ وہ ہے کہ وہ پروڈکٹ بناتی ہیں۔ پروڈکٹ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کا موبائل، گھڑی، جوتا، گاڑی، موٹر سائیکل، ہر وہ چیز جو آپ کے ارد گرد ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ پروڈکٹ ہے۔ یہ ایک معمولی سی ایبلٹی ہے جو قوموں کو دنیا کی طاقتور ترین قوموں میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پروڈکٹ کریٹیوٹی کے بغیر نہیں بنتی، اور کریٹیوٹی اس وقت جنم لیتی ہے جب علم اپنی آخری حدوں کو چھونے لگتا ہے، جب علم کی بہتات ہو جاتی ہے۔ یہاں پر خدا کے اس اصول کو دوبارہ یاد کیجئے کہ جو علم میں سب سے آگے ہوگا وہ دنیا پر حکومت کرے گا۔ یعنی ایک پروڈکٹ بنانے کی طاقت جہاں ایک طرف انسان کو بے پناہ علم سے نوازتی ہے، وہیں دوسری طرف دنیا کی حکومت بھی عطا کرتی ہے۔ اور یہ جو دنیا کی بادشاہت ملتی ہے یہ بڑے ایک لاجیکل پروسیس کے تحت ملتی ہے۔ مثلا آپ پروڈکٹ بناتے ہیں، اسے پوری دنیا میں سیل کرتے ہیں، پوری دنیا کا پیسہ آپ کی طرف فلو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پیسے سے آپ کے معاشرے میں خوشحالی جنم لیتی ہے، آپ کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے، آپ کے ہاں پریشانیاں اور بیماریاں تک ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ خوشحالی آپ کے چہروں تک پر نظر آتی ہے، آپ کی عمروں میں بھی اضافہ ہونے لگتا ہے۔ پھر جب آپ دنیا کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں تو دنیا میں آپ کی برتری بھی قائم ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج تقریباً پوری دنیا پر فزیکلی نہیں تو ورچولی امریکہ حکومت کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ ایسا بدماشی سے کر رہا ہے، بلکہ وہ خدا کے اس قانون کے تحت کر رہا ہے جس کے تحت یہ طے پا گیا ہے کہ دنیا پہ وہ حکومت کرے گا جو علم میں سب سے آگے ہوگا۔ آج امریکہ اگر اپنی ہی چند کمپنیاں بند کر دے تو اگلے 48-72 گھنٹوں میں آدھی دنیا سڑک پر آ جائے، وہ مائکروسافٹ جیسی کمپنی بند کر دے، وہ اپنے سرور بند کر دے، پوری دنیا کا کاروبار اجڑ جائے گا۔ اسے کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پہ قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ امریکہ اگر خودکشی کرنا بھی چاہے گا تو اسے دنیا نہیں کرنے دے گی، اس لیے کہ دنیا کے مفاد اس سے وابستہ ہیں۔ یہ ایک اوور ویو دیا ہے میں نے، آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایک معمولی سی پروڈکٹ بنانے کی طاقت کس طرح سے دنیا کی حکمرانی سے قوموں کو نوازتی ہے۔ یہاں تک تو میری بات کمپلیٹ ہو گئی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کا سلوشن کیا ہے، پاکستان کی قوم کے مسائل کا حل کیا ہے۔ آپ کے مسائل کا حل یہ ہے کہ میں شاہد عمران، اگر آپ مجھے اس قابل سمجھیں اور اگر آپ مجھے اس مقام پر پہنچائیں جہاں ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، جہاں فیصلے ہوتے ہیں، اگر آپ مجھے اپنی خدمت کا موقع دیں تو میں آپ کو ایک پروڈکٹ بنانے والی قوم میں تبدیل کروں گا جو آپ کو بے پناہ علم سے نوازے گی، خوشحالی سے نوازے گی اور دنیا پہ حکومت سے نوازے گی اور دنیا کی ایک انتہائی طاقتور معیشت میں تبدیل کرے گی۔
اب یہ کام کس طرح سے ہوگا یہ آپ کو میں تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گا، لیکن آپ یہاں پر ذرا رکیے اور یہاں پہ صرف چند سیکنڈ کے لیے ایک بات سوچیں کہ اگر میں آپ کو ایک پروڈکٹ بنانے والی قوم میں تبدیل کر دیتا ہوں تو ظاہر ہے اس پروڈکٹ کو آپ نے کہیں سیل بھی کرنا ہے، اپنے ملک میں اور ملک سے باہر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی لوکیشن سے نوازا ہے کہ جہاں ایک طرف تو آپ رشیا تک آپ کی ایک مارکیٹ ہے، وہیں دوسری طرف خلیجی ریاستیں اور یہ یورپ تک ایک مارکیٹ آپ کو اویلیبل ہے۔ یہ مارکیٹیں کھربوں ڈالر کی ہیں۔ اگر میں آپ کو اس قابل بنا دیتا ہوں کہ آپ ورلڈ سٹینڈرڈ کے پروڈکٹ کریٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو یہ کھربوں ڈالر کی مارکیٹیں جو آپ کی ہیں، آپ اس سے بے پناہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ کی نسلوں کی زندگیاں سنور سکتی ہیں، آپ کے تمام دلدر دور ہو سکتے ہیں، آپ اتنا پیسہ کما سکتے ہیں، آپ میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ تھک جائیں گے اور پیسہ آتے آتے نہیں رکے گا۔ دیکھیے میں بہت سمپل اسٹریٹ فارورڈ اور کامن سینس پر مبنی بات کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر میں اپنی قوم کو اس قابل بنا دیتا ہوں کہ وہ ورلڈ سٹینڈرڈ کی پروڈکٹ بنانے کے قابل ہو جاتی ہے تو یہ جو اس کے ارد گرد مارکیٹیں ہیں یہ تمام کی تمام اس کی ہیں اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور ہمارے سارے دکھ دور ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی نسلوں کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے؟ آپ نے رستہ دے کر یہ تمام مارکیٹیں چائنا کو دے دیں اور یہ کہا کہ ہماری قوم ڈسیبل ہے، ہم اندھے بہرے گونگے اور معذور ہیں، ہماری نسلیں غلام ہیں، یہ دنیا میں کبھی کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے یہ مارکیٹ پڑی ہے، یہ رستہ پڑا ہے، تم یہاں سے اپنا مال لے کر جاؤ، انہیں بیچو اور ہمیں صرف مزدوری کے پیسے دے دیا کرنا، ہم تمہارا مال ایک سرحد سے اٹھا کے دوسری سرحد تک لے جایا کریں گے۔ چائنا کو اس مارکیٹوں تک ایکسس اب بھی ہے، لیکن اسے اپنا مال پہنچانے میں 45 سے 60 دن لگتے ہیں۔ اگر میں اپنی اس قوم کو اس قابل بنا دیتا ہوں تو ہم ان مارکیٹوں میں اپنا مال 8 دن میں، 5 دن میں، یہاں تک کہ 3 دن میں بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اب ذرا موازنہ کریں کہ کسی بھی کسٹمر کا دماغ خراب نہیں ہے جو یورپ یا خلیجی ریاستوں میں بیٹھا ہوا ہے، اسے اگر مال 10 دن میں، 5 دن میں مل رہا ہے تو وہ 50 یا 60 دن میں اپنا مال خریدے۔ دوسری طرف اگر ایک پروڈکٹ صرف 4 دن، 8 دن سفر طے کر کے اس کے پاس پہنچتی ہے، ایک پروڈکٹ 40 دن سفر طے کر کے اس تک پہنچتی ہے تو اس کی کاسٹ میں بے پناہ فرق ہوگا۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی پرائز میں بھی کمی کر سکتے ہیں، معیار میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں، اسے چیز جلدی بھی پہنچا سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں مل کر ہمیں ایک بہت سٹرونگ کمپیٹیٹر بنا دیتی ہیں چائنا کے مقابلے میں۔ چائنا اس معاملے میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ سوچ جو مالک بننے کی سوچ ہے یہ تمہارے ذہنوں میں کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ایز اے قوم غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اب جب تم سوچتے بھی ہو تو غلاموں کی طرح سوچتے ہو۔ اس پر ستم یہ ہوا کہ جتنے جرائم پیشہ لوگ تھے اس معاشرے میں انہوں نے حکمرانوں کا روپ اختیار کر لیا، اور وہ کسی صورت میں بھی نہیں چاہیں گے کہ تمہارے اندر مالکوں والی سوچ پیدا ہو۔ باقی رہ گئی تمہارے انٹلیکچوئلز، علم والے سو کالڈ لوگ۔ ان کی حالت ایسی ہے جیسے وہ گدھے جن کی پیٹھ پر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ یہ خود گمراہ ہو چکے ہیں، انہوں نے اس قوم کو راستہ کیا دکھانا؟ ذرا غور کریں کہ آپ لوگوں کے درمیان سے کس طرح علم، شعور، تدبر، فہم، عقل کس طرح سے اٹھا لی گئی ہے کہ تمام قوم اپنی بربادی پہ بھنگڑے ڈال رہی ہے۔ ورنہ مجھے بتائیں کہ یہ کتنی مشکل بات ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ایک شخص ورثے میں اپنے بیٹے کے لیے ایک دکان چھوڑ کر گیا۔ اس کا خیال تھا کہ میرا بیٹا کاروبار سیکھ لے گا اور دکان پر بیٹھ جائے گا اور اچھی زندگی گزارے گا۔ بیٹا نالائق نکل آتا ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ ابا میرے سے تو کاروبار نہیں ہوتا، میں اس دکان کو کرائے پہ دے دیتا ہوں اور 5-10 ہزار روپے جتنا کرایہ آتا ہے میں اتنا لے کر اپنی زندگی گزارتا ہوں۔ حالانکہ وہ اگر کاروبار کرنا سیکھ لے تو وہ اسی دکان سے 2 لاکھ روپے مہینہ بھی کما سکتا ہے۔ یہ بالکل ایگزیکٹلی یہی بات ہے۔ اگر تمہیں صرف کاروبار کرنا سکھا دیا جاتا ہے کہ دنیا کے سٹینڈرڈ کو کس طرح سے میٹ کرنا ہے تو یہ کھربوں ڈالر کی مارکیٹ تمہاری ہے،
تمہارے سارے دلدر دور ہو جائیں گے. لیکن تم نے کیا کیا اس نالائق بیٹے کی طرح کہ ہم تو کما نہیں سکتے, ہم تو اس قابل نہیں ہیں, نہ ہی ہماری قوم اس قابل ہے, یہ مارکیٹ پڑی, تم جانو یہ مارکیٹ جانے, ہمیں صرف مزدوری دے دیا کرنا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس طرح سے اگر کاروبار نہیں کریں گے تو کس طرح سے خوشحالی لے کر آئیں گے اس ملک میں, جابز کس طرح سے کریٹ کریں گے, اپنی اگلی نسلوں کے مستقبل کو کس طرح سے سنواریں گے جب آپ نے اپنے لیے تمام دروازے بند کرنا شروع کر دیے ہیں. اب ذرا یہاں پر آپ ٹھہریں. چائنا اکنامک کوریڈور کی تباہی کے میں کچھ اور منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ آپ کی اس ڈیسیژن نے آپ کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے. آپ کے ملک کے جو مین ایسٹس ہیں, آہستہ آہستہ ان تمام ایسٹس پر چائنا کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے. فزیکلی اس کی اجارہ داری قائم ہو رہی ہے, یعنی تم اپنی آزادی آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہو اور تمہیں اس بات کا ہوش ہی نہیں ہے. آپ کی کوئی عشق معشوقی اس ملک کے ساتھ چل رہی ہے, کچھ ہوش کے ناخون لیں ہیں آپ. دوست بھی ہوتا ہے تو آپ اسے اپنی بیٹھک میں بٹھاتے ہیں, اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں. ایسا نہیں کرتے کہ میرے دوست تم مجھے بہت پیارے لگتے ہو, تم میرے کچن میں بھی آ جاؤ, تم میرے بیڈ روم میں بھی آؤ, تم میرے باتھ روم میں بھی آؤ, تم چھت پہ بھی بیٹھو, تمہارا جہاں دل کرے وہاں پہ جا کے بیٹھ جاؤ. ہوتا ہے کبھی ایسا؟ آپ لوگوں نے ہر چیز اس کے سامنے کھول کے رکھی ہوئی ہے, اس کے حوالے کی ہوئی ہے. یہاں مفاد ٹکراتے ہیں تو کوئی بھائی بھائی کا نہیں بنتا. آپ ملکوں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. ابھی لاسٹ رمضان میں اس نے اپنے ایک صوبے میں جانتے ہیں اعلان کیا تھا کہ مسلمان روزے نہیں رکھ سکتے, اپنا مذہب چینج کر لیں لیکن ہمارے لیے پرابلم نہ کھڑی کریں. جس دن تم اس کے مفاد کے راستے میں آؤ گے وہ تمہاری ایسی دھلائی کرے گا کہ تم سب کچھ بھول جاؤ گے. تمہاری قوم کے ساتھ تاریخ میں ایک مرتبہ ایسا ہو چکا ہے, تم نے دیکھ بھی لیا ہے کہ برٹش اسی طرح آئے ہیں اور سب کچھ کھول کے رکھ دیا گیا ان کے سامنے. انہوں نے آہستہ آہستہ مین ایسٹس پر قبضہ کیا اور آپ لوگوں کو فارغ کر دیا, آپ کو غلام بنا لیا. آج جو ڈیسیژن آپ لے رہے ہیں اس کے اثرات آپ کو 15-20 سال کے بعد پتہ چلیں گے, کیونکہ ایسے قوم آپ اندھے ہیں, آپ کے پاس ویژن ہی نہیں ہے, تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جب وہ اتنی ہیوی انویسٹمنٹ اپنی کرے گا اور اس کے سٹیکس اتنے ہائی ہوں گے یہاں پر, تو پھر آپ کی پالیسیاں بھی اسی کے مطابق بنا کریں گی. آپ ہل نہیں سکیں گے. وہ کہے گا سرکار میں نے انویسٹمنٹ کی ہے, یہاں میں نے آپ کو بھیک دی ہے, میں نے آپ کو پالا ہے اور آپ نے یہ کام اس طرح سے کرنا ہے. دیکھیے امریکہ ہم پر اس وقت تک حکومت نہیں کرتا تھا جب تک ہم اس سے قرضے نہیں لیتے تھے, ہم اس سے امداد نہیں لیتے تھے, خراج زکوٰۃ نہیں لیتے تھے. جب سے لینا شروع ہوئے ہیں وہ ہم پر حکومت کر رہا ہے. ہماری حکومتیں اس کے کہنے پر بنتی ہیں, ہمارے فیصلے اس کے مطابق ہوتے ہیں. بالکل یہی کام آپ چائنا کے ساتھ کر رہے ہیں. اس وقت امریکہ بھی اتنا ہی پیارا لگتا تھا آپ کو, لیکن جیسے ہی پالیسیاں چینج ہوئیں دنیا میں اس سے برا آپ کو اب کوئی نہیں لگتا. یعنی جہاں ایک طرف تو آپ اپنی مارکیٹیں انہیں دے کر اپنا کاروبار تباہ کر کے اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں, وہیں دوسری طرف آپ اپنی آزادی کو بھی رسک پر رکھ رہے ہیں. دیکھیے میں وہ شخص ہوں جو آپ کے لیے سینکڑوں سال دور تک دیکھ سکتا ہوں. کیا آپ مجھے اپنا رہنما بنانے کو تیار ہیں؟ میں یہیں تک نہیں دیکھ رہا, میں اس سے بھی آگے دیکھ رہا ہوں کہ آپ آہستہ آہستہ چائنا کا ایک ٹول بنتے جا رہے ہیں. تمہارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر کل کو ہماری کسی سے جنگ ہوتی ہے, کوئی اس طرح کا وقت آتا ہے تو چائنا ہمارا ساتھ دے گا. لیکن تمہارے ذہنوں میں یہ بات کیوں نہیں آئی ابھی تک کہ اگر چائنا ہی کسی سے لڑ پڑتا ہے تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ دیکھیے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں پوری دنیا لڑ رہی تھی ایک طرف, لیکن آپ پر اس کے اثرات نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کسی کا ٹول نہیں بنے ہوئے تھے. جو حکمران اپنی قوموں کو 1000 سال زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور سروائیو کرنا چاہتے ہیں, وہ کبھی بھی کسی کا ٹول نہیں بننے دیتے اپنی قوم کو. دیکھیے یہ جو بڑی طاقتیں ہیں نا, یہ پرٹینڈ کرتی ہیں کہ یہ انسان دوست ہیں, ورنہ ان کے اندر کا جانور جس وقت جاگ جاتا ہے نا تو یہ لاکھوں انسانوں کے قتل سے اپنی شروعات کرتے ہیں. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے. یہ شہر کے شہر منٹ میں اجاڑ دیتے ہیں اور انہیں ایک رتی کی بھی پریشانی نہیں ہوتی. اس قدر صفاقی ان لوگوں میں موجود ہے. اور سب سے پہلے یہ لوگ ٹول ہی توڑتے ہیں. آپ ان کے درمیان میں آ کے سینڈوچ بن جائیں گے. سروائیول کا پہلا اصول یہ ہے کہ ان بھیڑیوں کی لڑائی میں آپ نے نہیں آنا. آپ نے کسی کے ساتھ اسٹریٹجک
پارٹنرشپ نہیں کرنی. جہاں تک آپ کو اپنی سروائیول کی پریشانی ہے تو وہ ممکن بنائی جا سکتی ہے، اور یہی لیڈر کا کمال ہے. یہ تو کچھ پہلو تھے. اب میں ایک اور آپ کو پہلو بتاتا ہوں کہ اکنامک کوریڈور آپ کے لیے پریشانی کا سبب کس طرح سے بنے گا. جس شخص نے بھی اکنامک کوریڈور کے راستے کا تعین کیا ہے وہ یقیناً ایک بیوقوف انسان ہے، اس لیے کہ نالائکی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اس قوم سے دشمنی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، ایسے یہ الو کے پٹھے ہیں. پاکستان کا اگر جغرافیہ دیکھا جائے تو پاکستان 2 بیلٹ سے گزرتا ہے. ایک ڈرائی بیلٹ ہے اس کی اور ایک ہے گرین بیلٹ. اس کا راستہ پہلے ڈرائی بیلٹ سے گزرتا تھا، اسے چینج کیا گیا اور اسے گرین بیلٹ سے گزار رہے ہیں. اب گرین بیلٹ وہ ہے جہاں پر آپ کے کھیت ہیں، اناج اگتا ہے، ہریالی ہے. کسی بھی قوم کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ یہی ہوتا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی کتنی بھی ترقی کر جائے، آپ کو جب بھوک لگے گی تو آپ ایپل کا آئی فون 7 نہیں کھائیں گے، آپ کو اناج کی ضرورت ہے. اب اگر اس پوری بیلٹ سے یہ سڑک گزرتی ہے تو یہ جان لیں کہ ایک پورے اتنے بڑے ملک کی معیشت ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک ٹریول کرے گی. یعنی 6 لین کی ہیوی ٹریفک جس وقت یہاں پر چلے گی تو یہ 15 سے 20 سال کے اندر آپ کی یہ پوری گرین بیلٹ کو برباد کر کے رکھ دے گی. یہ اتنا پولوشن کریٹ کرے گی کہ آج اگر 5واں یا 6واں شخص ہیپاٹائٹس کا مریض ہے تو تب جا کر ہر دوسرا شخص ہیپاٹائٹس کا مریض بن جائے گا. آپ کی زندگی شدید متاثر ہوگی، آپ کی پیداوار شدید متاثر ہوگی. پہلے ہی آپ اپنے آپ کو بڑا تباہ کر چکے ہیں. یہاں میں اب کس بات کا رونا روں. بہتر یہ ہے کہ آپ ان تمام باتوں کو سمجھیں. میں نے بہت آسان الفاظ میں اور بڑے لاجیکلی یعنی دلائل دے کر اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس تباہی کو ہم روک سکتے ہیں اگر آپ چاہیں. اگر نہیں چاہتے تو اوکے، گو آن. بھگتنا ہم ہی نے ہے، ہماری آنے والی نسلوں نے ہی ہے. دنیا کی کوئی قوم اپنی آنے والی نسلوں کی اتنی بڑی دشمن میں نے نہیں دیکھی جتنی کہ ہماری قوم ہے. اینی اگر آپ سولوشن چاہتے ہیں تو اب میں آپ کو سولوشن دیتا ہوں. سولوشن بہت سمپل ہیں اور انتہائی کمال کے ہیں. سب سے پہلے ہم اپنی تعلیم کو لیتے ہیں. دیکھیے، دنیا میں ہر کام کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی منزل ہوتی ہے. ہم جب اپنے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں تو ہمارا ایکچوئل میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو تعلیم اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ایک کلرک بن سکیں. یعنی 15 سال اس کی زندگی کے صرف اور صرف اس کام میں ضائع کر دیتے ہیں کہ وہ 15-16 سال کے بعد ایک اچھا کلرک بن کے ابھرے، وہ ایک اپلیکیشن لکھ سکے. اور بدقسمتی یہ کہ 15-16 سال پڑھنے کے بعد بھی وہ ایک اپلیکیشن نہیں لکھ پاتا. اب اس سے بڑا مذاق آپ اپنی قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ اور ان کی زندگیوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. ہمارے تعلیمی ادارے بے روزگار پیدا کرنے والی فیکٹریاں ہیں. یعنی جس وقت 14, 15, 16 سال پڑھ کے کوئی شخص وہاں سے نکلتا ہے تو وہ کسی لائق بھی نہیں رہتا، وہ کما نہیں سکتا. اور یہی میرا پوائنٹ ہے. میں آپ کے ملک کی تعلیم کی تمام اسٹریٹجی کو صرف ایک ہی چیز کی طرف ٹرن کر دوں گا، اور وہ کیا ہے کہ ہمارے اداروں سے جس وقت کوئی اسٹوڈنٹ پڑھ کے نکلے تو وہ معاشرے میں جا کے اپنا روزگار کما سکے. یعنی شروع سے لے کر 15 یا 16 سال اس کی تربیت کچھ اس طرح سے کی جائے کہ وہ جس وقت اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرے تو اس کے پاس کوئی ایسی سکل ہو جو ورلڈ سٹینڈرڈ سے میٹ کرتی ہو. دنیا کے ساتھ آپ مقابلہ اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب دنیا کے معیار کے مطابق آپ ہوں. دیکھیے، یہ باتیں شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہوں، لیکن میرے ذہن میں جو اس کا سکیچ ہے، جو ماڈل ہے، جو اس کا معیار ہے، وہ بہت بلند ہے. میں آپ کی پوری قوم کو ان کے دماغ اور ان کے پوٹینشل کے اعتبار سے 2 حصوں میں تقسیم کروں گا، ایک لیبر اور ایک پلانر تیار کرنے کے لیے. دنیا کے بہترین دماغ اور کمال کی سکل رکھنے والے لوگ پاکستان میں جمع کروں گا، چاہے وہ دنیا کے کسی حصے سے بھی لانے پڑے مجھے. پھر پاکستان کے کسی بھی حصے میں ایک ہب بناؤں گا اور ان تمام سکلفل لوگوں کے نالج کو اس ہب میں کنورٹ کیا جائے گا. اس کے بعد پاکستان کے ہر ضلع میں ایک ورلڈ سٹینڈرڈ کی ورکشاپ کریٹ کی جائے گی اور ان تمام ورکشاپس کو اس جدید کمیونیکیشن سسٹم کے تھرو، یعنی انٹرنیٹ یا سیٹلائٹ کے تھرو اس ہب کے ساتھ لنک کر دیا جائے گا. انسانی تاریخ میں کمیونیکیشن کے ضمن میں 2 ایسے وقت آئے ہیں جب
تاریخ کے لیے وہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا جب قرآن مجید نازل ہوا، انسانی تاریخ میں کمیونیکیشن کے اعتبار سے وہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس وقت قرآن مجید جس زمانے میں نازل ہوا۔ اور دوسرا ٹرننگ پوائنٹ کمیونیکیشن کے ضمن میں آج کا دور ہے، جب کمیونیکیشن سسٹم نے ایک اور لیول اچیو کیا ہے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ ایک شخص جو بہت قابل ہو، بہت سکلفل ہو، وہ ایک شخص پورے پاکستان کو ایک ہی وقت میں پڑھا سکتا ہے۔ اور اس تعلیم کا معیار جو آپ کو اسلام آباد میں ملے گا وہی بلوچستان کے کسی بھی ریموٹ ایریے میں ملے گا۔ سو اس سسٹم کے ذریعے صرف چند سال میں ہی، مثلا 5 سے 8 سال کے اندر میں آپ کو ایک ورلڈ لیول کی پروڈکٹ کریٹ کرنے والی قوم میں تبدیل کر سکتا ہوں۔ دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ایک طاقتور معیشت میں تبدیل کیا ہے، وہ سیم اسی پیٹرن پہ چل کے انہوں نے یہ منزل حاصل کی ہے۔ چائنا کی آج سے 25 سال پہلے آپ سے بھی بدتر حالت تھی، انہوں نے سیم پیٹرن کو یوز کیا اور آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ لیکن میں تھوڑا سا ایک قدم آگے جا کر آپ کے لیے یہ کام کر سکتا ہوں۔ صرف یہی ایک راستہ ہے کہ آپ اپنی قوم کو اس گرداب سے نکال سکتے ہیں، مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ آپ اپنے اندر موجود قابلیت کو پہچانیں، اپنے سامنے موجود سورسز، اپرچونٹیز کو پہچانیں، انہیں اویل کریں اور دنیا میں جس طرح قومیں عزت سے زندگی گزارتی ہیں ویسے گزاریں۔ آج میں نے آپ کی اکنامک پرابلمز کی بہت ہی سمپل لیکن انتہائی پاورفل سولوشن دیا ہے۔ دنیا کی تمام قومیں اسی پیٹرن پہ چلتے ہوئے انہوں نے ترقی حاصل کی ہے۔ آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو میری یہ باتیں لاجیکل لگتی ہیں، آپ کے دل کو ساؤنڈ کرتی ہیں، آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ یہ وہ باتیں ہیں جن سے ہمارے مستقبل بہتر ہو سکتے ہیں، ہمارے بچوں کا فیوچر سیو ہو سکتا ہے، اس ملک میں بہتری آ سکتی ہے، تو پھر تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس کام کو کرنا ہے۔ باتیں بہت ہو گئی ہیں، اب عمل کا وقت ہے، اور ہم بہت آسانی سے اس بات کو عملی صورت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں، اس پیغام کو ہر دوسرے شخص تک پہنچائیں۔ اگر آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں تو وہ کریں تاکہ اس پیغام کو اس پورے پاکستان میں پہنچایا جا سکے۔ آپ مجھے اپنے ووٹ کے ذریعے، اپنی حمایت کے ذریعے اس مقام پر پہنچائیں جہاں ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، اور میں آپ کے لیے یہ سب کام کر سکتا ہوں۔ کامیابی حاصل کرنا مشکل نہیں ہوتا، ایک ٹیم ورک کے نتیجے میں آپ مشکل سے مشکل ٹاسک کو بھی انجام دے سکتے ہیں۔ یہاں اس دنیا میں ہر شخص جو ہے پرفیکٹ نہیں ہوتا، کسی کے پاس دماغ ہے تو اس کے پاس فزیکل سٹرینتھ نہیں ہے، کسی کے پاس فزیکل سٹرینتھ ہے تو اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ دینے کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ وقت ہو، پیسہ ہو، اپنی انرجی ہو، دماغ ہو۔ تو یہ تمام چیزیں جب ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر کامیابی جنم لیتی ہے۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں اس ملک کے پولیٹیکل پرابلمز کا سولوشن دوں گا اور آپ کے سوشل پرابلمز کا سولوشن دوں گا۔ یہ سولوشن اتنے طاقتور ہیں کہ پوری دنیا میں آپ کو ایک مضبوط ترین قوم بنا کر ابھاریں گے، سماجی لحاظ سے، معیشی لحاظ سے، پولیٹیکل اعتبار سے۔ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو کامیابی عطا فرمائے۔